نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی بڑی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے. ایک شخص نے یہ دیکھا کہ یہ شخص بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کاروبار کے لیے، تو کچھ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں اس طرح تیزی کے ساتھ نکلتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کچھ پسند نہیں آئے. فوراً اس کی کریکشن کی، فرمایا ان کان خرج ھذا يسعى على اولاده الصغار فهو في سبيل الله، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے. سمجھ آئی کہ انسان زندگی کے اندر کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، جب اس کام کو کرتے وقت اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے کام کو چلاتا ہے، تو دکان پہ بیٹھنا بھی اس کا عبادت ہے، کیونکہ اس نے اذان ہوتے ہی دکان بند کرنی ہے. اس لیے آج جو مسلمانوں کا طرز عمل بن چکا ہے، نیک سے نیک آدمی سے بھی جب پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے بس جی جہاں دانا لکھا ہے وہاں ہی رہنا ہے. حالانکہ یہ دنیاوی جواب ہے. اگر وہ اس جواب کے بدلے یہ کہہ دے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری ذمہ داری اس جگہ لگائی ہے کہ تو دین کی خدمت یہاں رہ کے کر، یا اگر وہ تجارت کرتا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تجارت، میں اس سنت کو اختیار کیے ہوئے ہوں اور یہ ذمہ داری میں یہاں ادا کر رہا ہوں. الفاظ کے بدلنے سے انسان کے تصورات بدلتے ہیں، اور تصورات اگر کلیئر ہو جائیں تو انسانی زندگی کا دھارا جو ہے وہ انسان کا درست ہو جاتا ہے.